اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آخری دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 134 اور 135، 134 اور 135، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے کہ اور اگر ہم ان کو اس سے پہلے ہی کسی عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تو ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے اس ذلیل اور خوار ہونے سے پہلے، رسوا ہونے سے پہلے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک انتظار کر رہا ہے تو تم بھی انتظار کرو، اور عنقریب تم جان لوگے کون سیدھے راستے والے ہیں اور کون ہے جو ہدایت پر چلنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ طٰہٰ کے اندر تمام نشانیاں، تمام دلائل پیش کر دیے ایک ایسے شخص کے لیے جو ہدایت کا طالب ہے، جو سچائی کا طالب ہے۔ اس کے لیے ہر قسم کی نشانیاں موجود ہیں اللہ کے اس کلام میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کو کھول کر بیان کر دیا، مرنے کے بعد پیش آنے والے منظر کو بیان کر دیا کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کے مقصد کو بیان کر دیا کہ انسان جب اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے اور جب عقل اور شعور سے ہمکنار ہوتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر سوالات قائم ہوتے ہیں، سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ کون ہے، کیوں اس دنیا میں آیا ہے، یہ پوری دنیا کیا ہے، یہ موت اور زیست کا یہ فلسفہ کیا ہے، کیوں لوگ مر جاتے ہیں۔ اچانک ایک چلتا پھرتا انسان، طاقتور اور توانا انسان، پہلوان قسم کا انسان، اچانک اس پر موت طاری ہو جاتی ہے اور وہ زمین پر کٹے ہوئے درخت کی طرح پڑا ہوتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے۔ آخر یہ فلسفہ ہے کیا؟ یہ موت کیوں آتی ہے؟ اور یہ زندگی کیا ہے؟ یہ بڑھاپا کیا ہے؟ جوانی کیا ہے؟ یہ آسمان اور زمین کیا ہیں؟ یہ چلنے والی ہوائیں انہیں کون چلا رہا ہے؟ یہ صبح و شام کیسے ہو رہی ہے؟ انسان کے ذہن کے اندر پیدا ہونے والے یہ سوالات ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے اوپر صدیوں سے لوگ غور کرتے رہے ہیں اور اپنی مرضی سے بہت سارے سوالات کو جنم دیتے رہے ہیں، اور بہت سارے جوابات انہوں نے اپنی مرضی سے بنا رکھے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان ان کو نہیں جان سکتا، اپنی عقل کے ذریعے سے یہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی، وہ اپنے ان سوالات کا جواب نہیں پا سکتا۔ چنانچہ اس پروردگار نے جو خلاق عالم ہے، جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے، جس نے پوری دنیا بنائی ہے، سجائی ہے، سنواری ہے، آسمان اور زمین بنائے، چاند تارے بنائے، یہ سیارے بنائے، زمین سے نباتات نکالے، پھول نکالے، پھل نکالے، سبزیاں نکالی، غلے نکالے، اناج نکالے، ہزاروں قسم کے یہ حیوانات، جانور، پرندے چرند جو اسی زمین پر ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت جو ان سب کو خلق کرنے والا ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے، انسانوں کو، جناتوں کو بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ انسان کے ذہن کے اندر جو اٹھنے والے سوالات ہیں، اللہ رب العزت نے اس کا جواب دینے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب اور یوسف اور موسیٰ اور عیسیٰ، اور ان سے پہلے کے انبیاء کرام، اور یہاں تک کہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان کے ذریعے اپنے بندوں کو پیغام بھیجا کہ تمہارے سوالوں کا جواب یہ ہے، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے ایک متعین مدت تک کے لیے۔ یہ مدت ہم جانتے ہیں، اور ایک وہ وقت آئے گا کہ ہم تم کو موت دیں گے اور تم کو اپنے پاس بلا لیں گے،
اور ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ ہم اس پوری دنیا کو ختم کر دیں گے، اور پھر اب تک ہم نے جتنے انسانوں اور جناتوں کو دنیا میں بھیجا ان سب کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اور ان کے اندر جو ہم نے طاقتیں رکھی تھیں، جو قوت دی تھی، اس کا امتحان لیں گے کہ تم نے کیا کیا دنیا کے اندر، تم نے کون سے عمل کیے۔ تمہارا پہلا کام یہ تھا کہ تم اپنے رب سے واقف ہوتے، اپنے معبود برحق سے واقف ہوتے، سچے معبود سے واقف ہوتے۔ کیا تم نے اپنے معبود کو پایا؟ جب ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور انہوں نے تمہاری رہنمائی کی اور تمہارے سوالوں کے جواب دیے، انہوں نے تم تک ہمارا پیغام پہنچایا اور تم کو بتایا کہ اس دنیا کا مالک ایک اللہ ہے اور تمہارا بھی مالک ایک اللہ ہے، اس نے اس پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، وہ تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس نے تم کو سانسیں دے رکھی ہیں، اور ایک وہ وقت آئے گا کہ جب تمہاری یہ سانسیں چھین لی جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور تم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، پھر وہ تم سے حساب لے گا تم نے اس دنیا میں کیا کیا۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار ہو؟ یہ دنیا تمہارے لیے امتحان گاہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں تم اپنا ہر سیکنڈ، ہر لمحہ تم ایک امتحان دے رہے ہو، تم اچھائی یا برائی کر رہے ہو، اور تمہاری موت کے بعد تم کو کھڑا کیا جائے گا اللہ کے سامنے اور تم سے حساب لیا جائے گا، اچھا کیا کہ برا کیا۔ تو اگر ہم ان کو عذاب دے دیتے پہلے ہی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ کفار مکہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عذاب کیوں نہیں آتا، اور اگر ہم اللہ کے نافرمانی والے کام کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں دھسا کیوں نہیں دیتا، اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیج دیتا، آسمان سے کوئی بجلی گرے اور ہمیں جلا دے، زمین پھٹے اور ہم اس میں سما جائیں، ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تم تو کہہ رہے ہو کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اگر اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہم کھا کیوں رہے ہیں، پی کیوں رہے ہیں، سانسیں کیوں لے رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم رسول کو بھیجنے سے پہلے ہی تم پر عذاب نازل کر دیتے، ان سب کو ہلاک کر دیتے، تو تم کہتے ہم سے کہ پروردگار ہم کیسے جان سکتے تھے آپ کو، اے پروردگار ہم آپ سے کیسے واقف ہوتے، آپ نے کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، کوئی بتانے والا ہمیں تھا ہی نہیں جو ہمیں سچی باتیں بتاتا، جو ہمیں آپ کے بارے میں بتاتا، جو ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں بتاتا، جو ہمیں مرنے کے بعد آپ کے سامنے حساب دینا اس کے بارے میں بتاتا۔ پروردگار اگر آپ نے کوئی رسول بھیجا ہوتا فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، تو ہم اس کے آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے، ہم آپ کی بات مان لیتے، اور آج یہ رسوا ہونے سے پہلے اور ذلیل ہونے کے دن کو نہ دیکھتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول بھیج دیا، تمہارے درمیان اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم نے ان کے اوپر شریعت اتار دی، ہم نے ان کے اوپر اپنا پیغام اتار دیا، اور انہوں نے وہ پیغام تم تک پہنچا دیا، اب تم اسے قبول کرتے ہو کہ نہیں قبول کرتے ہو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ، آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک انتظار کر رہا ہے، مومن بھی، کافر بھی، ایمان لانے والا بھی، نہ ایمان لانے والا بھی، ہر ایک انتظار کر رہا ہے۔ فَتَرَبَّصُوا، تم بھی انتظار کرو، ابھی تمہاری آنکھوں کے آگے پردے پڑے ہوئے ہیں، ابھی تم اپنی عقل کا استعمال نہیں کر رہے ہو، ابھی تم اپنے شعور کا استعمال نہیں کر رہے ہو، ابھی تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم نہیں کر رہے ہو، ان کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو، ابھی تم اپنی موت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو، ابھی تم کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین نہیں ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ، عن قریب تم جان لوگے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من اصحاب الصراط السوی، کون ہے جو سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ تھے، کون ہے جو سیدھے چلتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ گئے، ومن اہتدی، کون ہے جو ہدایت کی راہ پر چلنے والے ہیں، کس کو ہدایت ملی ہے، کون گمراہ ہے، کون ہدایت پر ہے، کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے، کون اپنے رب کا پسندیدہ ہے، کون اپنے رب کا مبغوض ہے، کون اللہ کے ہاں فرما بردار ہے اور کون مجرم ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہاری آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹ جائیں گے، مگر افسوس یہ ہے کہ وہ دن تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا۔ اس دن تم اللہ کے سامنے رو گے، گڑ گڑاؤ گے، تڑپو گے، چلاؤ گے، بے قرار ہو کر پکارو گے، مگر یہ تمہارا کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔
جب تک یہ غیب کے پردے تمہاری آنکھوں کے سامنے پڑے ہوئے ہیں تم اللہ سے توبہ کر لو، محمد مصطفیٰ کو اپنا نبی مان لو، اللہ کو تسلیم کر لو۔ محمد مصطفیٰ نے اللہ کا جو پیغام پہنچایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا پیغام انہوں نے پہنچایا ہے، اس پیغام کو سنو، سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ زندگی بہت مختصر ہے، کب یہ تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں تم نہیں جانتے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے اس کے سامنے حاضر ہوگے تو اللہ کے انعام سے بہرور ہوگے، اور اگر تم نے نافرمانی کی زندگی گزاری تو تمہیں بہت پچھتاوا ہوگا، بہت پریشان ہوگے، تم بہت پچھتاؤ گے، مگر یہ تمہارا پچھتانا کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ سورہ طٰہٰ بھی مکمل ہو گئی، الحمدللہ۔ سب کرم اللہ کا ہے اور اسی کا احسان ہے، اپنے فضل و کرم سے وہ اس تفسیر سننے والے کو، سنانے والے کو قبول فرمائے، ہمارے آپ کے لیے یہ آخرت کا اجر بنائے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور محض اپنے فضل و کرم سے اس تفسیر کرنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ عطا فرما دے، اپنے رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم آپ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو پروردگار سرخرو ہو کر کھڑے ہوں، مجرم بن کر نہ کھڑے ہوں۔ اے پروردگار ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔